عشق آتش قسط نمبر 5۔ میاں جی نواب شاہ کے متمول اور بااثر زمیندار تھے۔ بلند و بالا حویلی سمیت کئی ایکڑ پر پھیلی زرعی اراضی پشتوں سے ان کی خاندانی جاگیر کے طور پر ورثے میں ان کے حصے میں آئی تھی۔ بیگم حیات نہیں تھی، البتہ مرحومہ نے 2 اولادیں چھوڑی تھیں اور دونوں ہی بیٹے تھے، بڑے مظہر فاروقی اور چھوٹے اظہر فاروقی۔ مظہر فاروقی میاں جی کے تنہائی پکے زمیندار تھے اور واجبی سی تعلیم کے بعد ہی وہ زمینداری کے کاموں میں جت گئے۔ اظہر فاروقی کا مزاج تو زمیندارانہ تھا، مگر انہیں اپنے آبائی پیشے سے کوئی خاص شغف نہیں تھا، اس کے بجائے انہیں تعلیم حاصل کرنے میں دلچسپی تھی۔ میاں جی کو بیٹے کا شوق پسند تھا اور ساتھ ہی وسائل کی بھی کوئی کمی نہیں تھی۔ انہوں نے اظہر فاروقی کو حصول تعلیم کے لیے بخوشی کراچی بھیج دیا، جو اس وقت ایک ابھرتا ہوا چھوٹا سا شہر تھا، البتہ ہاسٹل کی رہائش انہیں پسند نہ تھی۔ جب تک اظہر فاروقی میٹرک کر کے کالج میں پہنچے، انہوں نے کراچی میں ہی وسیع رقبے پر حویلی کی تعمیر مکمل کروا لی۔ 1000 گز پر تعمیر کیا گیا قیصر فاروقی سفید سنگ مرمر سے بنی پرشکوہ عمارت تھی، جس کے چاروں طرف دائرے کی شکل میں 500 گز چوڑا خوبصورت لان تھا۔ باہر سے اگر یہ عمارت سبز و سفید کا شاہکار تھی تو اندر سے سیاہ و سفید کا عجوبہ۔ قیصر فاروقی کی تزئین و رہائش میں لکڑی کا بکثرت استعمال ہوا تھا، وہ بھی صرف ابنوس کی لکڑی تھی۔ اظہر فاروقی نے قیصر فاروقی میں رہتے ہوئے ہی گریجویشن کا ایگزام دیا اور اس کے بعد آرمی میں جانے کی خواہش ظاہر کر دی۔ میاں جی کو یہ بات پسند نہیں آئی، وہ چاہتے تھے تعلیم حاصل کرنے کے بعد اظہر فاروقی واپس حویلی آ جائیں، اور اظہر فاروقی کو یہ منظور نہیں تھا۔ آخر اظہر فاروقی ان کی مدد کو آئے اور نہ جانے کن مشکلوں سے انہوں نے اظہر فاروقی کو آرمی جوائن کرنے کی اجازت دلوا دی۔ بہرحال جب سارے معاملات خوش اسلوبی سے طے ہو گئے تو انہیں بیٹوں کی شادی کا خیال آیا۔ اس معاملے میں اظہر فاروقی نے بڑے بھائی کی طرح ہی فرمانبرداری سے سب کچھ ان پر چھوڑ دیا۔ میاں جی نے خود بہوؤں کے انتخاب میں احتیاط برتی۔ اظہر فاروقی کی بیگم نورین زمیندار گھرانے سے تھیں، البتہ چھوٹی بہو فریال کراچی کے پڑھے لکھے خاندان سے تھیں اور خود بھی تعلیم یافتہ تھیں۔ شادی کے پہلے سال ہی اظہر فاروقی بیٹے کے باپ بن گئے اور پوتے کی پیدائش کے چند ہفتوں بعد ہی میاں جی قضائے الہی سے وفات پا گئے۔ دکھ کتنا ہی بڑا ہو زندگی نہیں رکتی، یہی سوچ کر دونوں بھائی اپنی زندگیوں میں ایڈجسٹ کرنے کی کوشش کرنے لگے، لیکن اظہر فاروقی کے نصیب میں ایک دکھ اور لکھا تھا۔ اظہر فاروقی آرمی جوائن کرتے ہی مسافر ہو گئے اور ان کا پڑاؤ کبھی ایک تو کبھی دوسرے شہر ہوتا، مگر فریال کو بھی گاؤں کا ماحول پسند نہیں تھا اور اظہر فاروقی کی غیر موجودگی میں ان کا حویلی میں رہنا ایسا ضروری بھی نہیں تھا، اس لیے وہ شادی کے ابتدائی دنوں میں ہی قیصر فاروقی شفٹ ہو گئیں۔ لیکن ان کا اپنے سسرال سے مکمل رابطہ تھا، کبھی وہ خود حویلی چلی جاتی تو کبھی ان کے جیٹھ اور جیٹھانی بیٹے کو ساتھ لیے کراچی آ جاتے۔ اس بار بھی ان کی واپسی ایک لمبے قیاس کے بعد ہوئی تھی، مگر وہ نواب شاہ تک نہیں پہنچ سکے۔ راستے میں ہی ان کی کار کا مسافر کوچ کے ساتھ زبردست تصادم ہوا تھا۔ حادثے کی اطلاع ملتے ہی اظہر فاروقی جائے حادثہ پر پہنچ گئے، مگر جب وہ پہنچے تو ان کے بھائی اور بھابھی دم توڑ چکے تھے، لیکن 3 سال کا ان کا بیٹا متزنہ طور پر محفوظ رہا تھا۔ بھائی بھابھی کی تدفین سے فارغ ہو کر جب دونوں میاں بیوی نے رخت سفر باندھا تو اس ننھے سے بچے کو بھی ساتھ کراچی لے آئے۔ فریال کی اپنی گود تو اب تک خالی تھی، انہوں نے بہت آسانی سے اس بچے کو اپنے بیٹے کی حیثیت سے قبول کر لیا۔ بہت جلد ہی وہ ان کی زندگی کا مرکز بن گیا، یہاں تک کہ شادی کے 7ویں برس منتوں اور دعاؤں کا ثمر بن کر پیدا ہونے والی ملیحہ فاروقی بھی ان کے لیے فریال کی محبت کو کم نہ کر سکی۔ پھر اس کے 7 سال بعد جیسے اظہر فاروقی حصول تعلیم کے لیے کراچی آئے تھے، اپنے بھتیجے کو انہوں نے اعلیٰ تعلیم کے لیے لندن بھیج دیا، مگر 4 سال بعد ہی انہیں واپس آنا پڑا۔ ملیحہ کی پیدائش کے وقت ہی فریال کو کچھ پیچیدگیوں سے گزرنا پڑا تھا اور پھر اس کے بعد وہ مستقل بیمار رہیں اور 11 سال کی بیماری کے بعد بھوک ہلکے حقیقی سے جا ملی۔ پالنے والی ماں کو کندھا دے کر وہ پھر لندن صدار گئے، مگر ملیحہ کی زندگی میں خلا ہمیشہ کے لیے ٹھہر گیا۔ حالانکہ بابا جان نے بہت جلد ہی ریٹائرمنٹ لے لی شاید ملیحہ کی تنہائی کے خیال سے، مگر پاس ہونے اور ساتھ ہونے میں فرق ہوتا ہے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ وہ یا تو اپنی اسٹڈی میں وقت گزارتے ہیں یا اپنے پرانے دوست ملک ناصر کے ساتھ شطرنج کھیلتے ہیں، اور میری یعنی ملیحہ فاروقی کی روٹین بھی بس یوں ہی سی ہے۔ میں نے حال ہی میں گریجویشن کیا ہے، میرا سارا وقت گھرداری میں یا پھر پینٹنگز میں گزرتا ہے۔ ہاں، روز ہی کچھ وقت نکال کر میں لائبریری چلی جاتی ہوں۔ ویسے تو بابا جان کی لائبریری میں میرے لیے بہت سی کتابیں ہیں، مگر لائبریری جانے کی وجہ صرف اتنی ہے کہ میں اس تنہائی سے کچھ دیر کو پیچھا چھڑا سکوں، جو امی جان کے انتقال کے 9 سال بعد ہی مجھے بوکھلا دیتی ہیں۔ مگر اب شاید تنہائی کا احساس کچھ کم ہو جائے۔ پڑھائی ختم کر کے نور الہادی نے لندن میں جاب بھی کر لی تھی،
पर अब सुना है कि बाबा जान के भतीजे हमेशा के लिए वापस आ रहे हैं। तानिया को झटका लगा था, वो जल्दी सीधी हो बैठी। फिर इसने इस लाइन को दोबारा पढ़ा, फिर तीसरी और चौथी बार। हर बार पढ़ने से एक ही बात समझ में आई, पापा दादा जान के बेटे नहीं है ये, इसके लिए इंकशाफ है। इंकशाफ था। वो सोचने लगी, अगर ये बात सच है तो भी छुपाई क्यों नहीं भला, इस बात की पता चल जाने में क्या हर्ज है। अजहर फारूकी अगर नूरुल हादी के चचा भी थे तो तानिया के बहरहाल दादा ही थे। फिर इसने सोचा, जब तक वो सब कुछ जान नहीं लेती इस बात को कुत्तक में दूध रखेगी। इसी वक्त दस्तक की आवाज़ पर तानिया उछल गई। इसने जल्दी से डायरी अपने पीछे छुपा ली। दरवाज़ा खुला है। इसकी आवाज़ पर मुलाजमा ने दरवाज़ा खोल कर अंदर झांका। मेहमान चले गए हैं तानिया बीबी, और सब आपका खाने पर इंतजार कर रहे हैं। पापा आ गए? इसने पूछा। नहीं, ठीक है, तुम चलो, मैं आती हूँ। इसके जाने के बाद वो डायरी हाथ में लिए उठी और चलते हुए तस्वीर के सामने जा खड़ी हुई। मुझे शक सा हो रहा है कि मलीहा फरूकी आप ही हैं, और अगर आप मलीहा हैं तो ये डायरी भी आपने ही लिखी होगी। हमेशा से मेरा दिल चाहता था कि मैं आपके बारे में कुछ जान पाऊँ, और अब ये डायरी मुझे आपके बारे में काफ़ी कुछ बताने वाली है। मगर घबराइए मत, पढ़कर आपकी डायरी वापस कर दूंगी, और इसमें जो भी लिखा है वो मेरे और आपके दरमियान रहेगा, ये मेरा वादा है। वो चुप हुई, फिर अपनी ही हरकत पर हंसती कमरे से बाहर आ गई। इसने डायरी अपने कमरे में रखी और खाना खाने नीचे आ गई। डायरी पढ़ने की जल्दी में इसने ठीक से खाना भी नहीं खाया और चंद वाले लेकर ही अपने कमरे में आ गई। कमरे में आकर इसने लाइट ऑन की और दरवाज़ा लॉक करके दराज में से डायरी निकाल कर बेड पर चढ़कर बैठ गई। मलीहा लाइब्रेरी में बैठी किताब के मुताले में गर्क थी कि इसे अपने चेहरे पर किसी की निगाहों की तपिश महसूस हुई। इसने सर उठाकर देखा, मगर कोई भी मतवज्जा नजर नहीं आया। तो सर झटककर वापस किताब पर नजरें जमा दी, मगर किसी की नज़रों का एहसास बदसुरूर था। वो चिढ़ गई। आज तीसरा दिन था कि वो किताब लेकर बैठती और किसी की नज़रों की शिद्दत इसे बेचैन करने लगती। 2 दिन तक वो अपने वहम समझकर नज़रअंदाज करती रही, मगर आज सचमुच इसे गुस्सा आ गया। तो इसने किताब बंद की और अपने इतराब का जायजा लेना शुरू किया। इसके बिल्कुल सामने एक अंकल अखबार पढ़ रहे थे, मगर इनकी सफ़ेद दाढ़ी का एहतराम करते हुए इसने अपने दाएं जानिब चेहरा मुड़कर देखा। वहाँ यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स बैठे कंबाइन स्टडी कर रहे थे। वो ग्रुप के लड़कों को मशकूक निगाहों से देखने लगी, मगर किसी ने भी इसकी तरफ नहीं देखा। तो इसने दूसरी तरफ देखा। वो कोई लड़की थी, और जाहिर है ये हरकत वो तो नहीं करेगी। हाल में कुछ और लोग भी थे, मगर मलीहा ने किसी को भी अपनी तरफ देखते हुए नहीं देखा। क्या मुसीबत है, इसे सख्त बेजारी हुई। 2 दिन से यही हो रहा था। बैठे बिठाए महसूस होने लगता है कोई इसे बहुत तवज्जो से देख रहा है, मगर ढूंढने पर कोई नजर नहीं आता। वो गुस्से से खोलती घर आ जाती। अपनी तरफ से तो इसने मसले का ये हल निकाला था कि आज सुबह के बजाय शाम को आएगी और अपनी मखसूस जगह से हटकर बैठेगी, मगर सामने वाला भी काफ़ी मुस्तकिल मिजाज था। घर की तन्हाई से घबरा कर वो यहाँ आई थी, पर अब लग रहा था कि इस नादिदा मेहरबान की वजह से ये इकलौती सरगर्मी भी तुर्क करनी पड़ेगी। वो उठी और किताब घर जाकर पढ़ने की ख्याल से इशू करवाती बाहर आ गई। एक्सक्यूज मी मिस। वो पत्थर की चौड़ी सीढ़ियाँ उतर रही थी जब कोई इसके पीछे से बोला था। वो रुक कर पलटी तो देखा सावले रंग का एक लड़का ब्लैक पैंट शर्ट पहने इसकी तरफ आ रहा था। जी। वो करीब आ गया तो मलीहा ने कहा, और इस जी के जवाब में इसने जो कहा, इसे सुनकर मलीहा का जी चाहा कि इसका सर फाड़ दे। बेफिक्री से माथे पर आए काले बालों को एक हाथ से हटाते हुए वो बड़े आम से अंदाज में बोला, आप मुझसे शादी करेंगी? मलीहा को पहले तो लगा इसे सुनने में गलती हुई है, फिर इसे घूर कर देखते हुए कुछ कहना चाहा, मगर फिर अपना इरादा तुर्क करके वो पलटी और सीढ़ियाँ उतरने लगी। वो भी साथ हो लिया। देखिए, ना मैं आपसे कोई मजाक कर रहा हूँ और ना मेरा इरादा फ्लर्ट करने का है। मैं पूरी संजीदगी से आपको प्रपोज कर रहा हूँ। हो सकता है आपको ये सब अजीब लग रहा हो, मगर मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ सोच कर जवाब दीजिएगा। मुझे जवाब जानने की कोई जल्दी नहीं है। आप चाहें तो कल जवाब दें, परसों दें, 1 हफ्ते बाद, 1 साल बाद, 10 साल बाद, या चाहें क़यामत के दिन। मैं यहीं लाइब्रेरी में आपके जवाब का इंतज़ार करूँगा। मलीहा ने पहले तो अपने कदमों की रफ्तार तेज़ की, फिर कानों पर हाथ रख लिए और आखिर में इसने दौड़ लगा दी। दौड़ते हुए इसे एहसास हुआ कि इसकी आवाज़ आनी बंद हो गई है। तो इसने रुक कर डरते डरते पलट कर देखा। दूर तक सड़क सुनसान थी। इसे इत्मीनान हुआ। भागते हुए सांस फूल गया था। वो वहीं सड़क के किनारे फुटपाथ पर बैठकर सांस दुरुस्त करने लगी। बदतमीज कमीना, लोफर कहीं का, कहता है शादी करेगा, ऐसा मारूंगी कि शादी बर्बादी सब भूल जाएगा। इडियट। जवाब लेने आएगा बदतमीज इंसान। आएगा तो आता रहे। मैं तो अब मर कर भी इधर का रुख ना करूं। वो फुटपाथ पर बैठी ऊंची आवाज़ में से सिलवतें सुना रही थी। वो तो शुक्र था सड़क बिल्कुल खाली थी, वरना अगर कोई इसे इस हाल में देख लेता तो हाथ पकड़ कर पागल खाने छोड़ा था। पागल हूं ना मैं कि कोई भी राह चलते शादी के ऑफर करेगा और मैं चल पड़ूंगी। बरबराते हुए वो उठी। अब तो जो अपने इतराब गौर किया तो जी चाहा सर पीट ले। ये जगह इसकी जानी पहचानी तो थी, मगर इसके घर से काफ़ी दूर थे। बिना देखे सर पर दौड़ते वो अपने घर जाने वाली सड़क के बजाय दूसरी तरफ निकल आई थी, इस ख्याल से कि वो कहीं रास्ते में ना मिल जाए। वापस पलटने के बजाय इसने आगे जाकर मेन रोड से घर जाने का सोचा और आगे बढ़ी। फिर एकदम ही गुस्से में पलट कर जहाँ से आई थी इस तरफ मुंह करके जोर से बोली, उल्लू का पट्टा। पापा को बता दूं ना तो कल इसी गली से तुम्हारा जनाजा निकल रहा होगा। फौजी का हाथ पड़ा तो दिमाग ठिकाने पर आ जाएगा।
وہ یوں بول رہی تھی جیسے وہاں کھڑا سن رہا ہو۔ وہ سارے راستے بھگتے جھگتے گھر پہنچی تو اظہر فاروقی لون میں ہی مل گئے۔ وہ تو سیدھی اندر جانے والی تھی پر انہیں اپنی طرف آتا دیکھ کر وہ ان کی طرف بڑھی۔ السلام علیکم بابا جان۔ وعلیکم السلام، آج تم نے کچھ زیادہ ہی دیر کر دی۔ ان کی بات پر اس نے بے ساختہ کلائی پر بندی گھڑی کی طرف دیکھا۔ وہ عام طور پر 2-2.5 گھنٹے میں واپس آ جاتی تھی مگر آج اس کی واپسی 3 گھنٹے بعد ہوئی تھی۔ ایک تو پہلے اس نے خوب دماغ خراب کیا، پھر غصے میں اتنا خیال بھی نہیں آیا کہ رکشہ یا ٹیکسی ہی کر لیتی، اسے کوستے پیدل ہی چلی آئی۔ ایک پاگل جو مل گیا تھا، پھر دیر کیسے نہ ہوتی۔ وہ آہستہ سے بولی، کیا کہہ رہی ہو؟ اس کے ہونٹ ہلتے دیکھ کر انہوں نے پوچھا، کچھ نہیں، آپ میرا انتظار کر رہے تھے تو کچھ کام تھا؟ ہاں، مجھے پوچھنا تھا تم نے نور الہادی کا کمرہ تو ٹھیک سے سیٹ کر لیا ہے؟ کتنی بار پوچھیں گے، اس نے دل میں کہا، پھر ان کی تشویق کرنے کے خیال سے بولی، آپ بے فکر رہیں بابا جان، میں نے ان کے کمرے کی ہر چیز خود اپنے ہاتھوں سے سیٹ کیا۔ پھر ان کے پاس سے ہٹ کر وہ کچن کے سامنے سے گزرتی ہوئی پچھلی طرف کے ہال میں آ گئی۔ ہال کی سیڑھیاں ایک ایک کر کے چڑھتی وہ اپنے کمرے میں آئی۔ یہ کمرہ بہت کھلا اور کافی بڑا تھا اور آرائشی لڑیوں کی مدد سے کمرے کو 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا تھا۔ ایک طرف کا حصہ بیڈ روم تھا جس میں وارڈروب بھی ساتھ ہی جوڑا گیا تھا۔ وارڈروب کے ایک طرف اٹیچ باتھ روم تھا۔ بیڈ کی پائنتی کی طرف تھوڑا ہٹ کر صوفہ سیٹ رکھا تھا جس کے درمیان میں درمیانے سائز کا ٹیبل بھی موجود تھا۔ دوسرا حصہ آرٹ اسٹوڈیو کا لک دے رہا تھا۔ سامنے کی دیوار پر لکڑی کا لمبا سا ریک مناسب اونچائی پر دیوار سے جوڑا گیا تھا جس پر کچھ کینوس سوکھنے کے لیے رکھے تھے۔ کچھ کینوس دیوار کے ساتھ بھی رکھے تھے۔ ایک طرف رائٹنگ ٹیبل کے ساتھ کرسی رکھی تھی۔ ایک گول اونچا ٹیبل بھی تھا جس پر کلر ٹیوبز اور پینٹنگ برش رکھے تھے۔ پاس ہی ایزل بھی موجود تھا۔ کمرے میں بالکنی بھی تھی جس کی چھت سے ملیحہ نے ڈھیر سارے ونڈ چارمز لٹکا رکھے تھے۔ بالکنی میں موجود جھولے سے بھی اس نے چھوٹی چھوٹی گھنٹیاں باندھ رکھی تھیں۔ ملیحہ کو ان ملی جلی آوازوں کا مدھم سریلا شور بہت پسند تھا۔ اکثر چاندنی راتوں میں وہ جھولے میں لیٹی ان آوازوں کو سنتی رہتی ہے۔ کمرہ کشادہ تو تھا، اس کی ایک اور خصوصیت یہ تھی کہ یہ باقی گھر سے منسلک ہوتے ہوئے بھی کافی الگ تھا اور اسی وجہ سے ملیحہ نے اسے اپنے لیے منتخب کیا تھا کہ وہ یہاں یکسوئی سے اپنا کام کر سکتی تھی۔ ملیحہ نے کتاب ٹیبل پر رکھی اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم میں چلی گئی۔ منہ ہاتھ دھو کر وہ تولیے سے خشک کرتی ایزل کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ ایک کینوس جس نے کافی دن پہلے شروع کیا تھا مگر ابھی تک آسمان کا کچھ حصہ اور ایک سوکھا درخت ہی پینٹ کر پائی تھی۔ کس نے سوچا آج اس کینوس کو ضرور مکمل کر لے گی۔ اس نے ٹرے میں کلر مکس کر کے برش پر لگایا اور کینوس پر کچھ اسٹروک لگا کر ہی اس نے ہاتھ روک لیا۔ پتہ نہیں کیوں اس کا ذہن یکسو نہیں ہو پا رہا تھا۔ اس نے ایک بار اور کوشش کی مگر ذہن اب بھی بٹا ہوا تھا۔ اس نے محسوس کیا کہ کوئی چیز اسے ڈسٹرب کر رہی ہے، شاید وہ ونڈ چارمز کی آواز۔ اس نے سوچا اور اٹھی۔ بالکنی کی سلائڈنگ گلاس ڈور کو بند کر کے وہ مطمئن سی ہوتی کرسی گھسیٹ کر ایزل کے سامنے آرام سے بیٹھ گئی۔ مگر اب کمرے کی خاموشی اس سے چبھنے لگی تھی۔ وہ چڑ سی گئی سی ماحول میں وہ گھنٹوں کینوس پر کام کیا کرتی تھی مگر آج وہ اپنا ذہن تک نہیں بنا پا رہی تھی۔ تنگ آ کر اس نے برش رکھا اور کچن میں آگے سامنے کچن ٹیبل کے ساتھ رکھے اسٹول پر چڑھا۔ اس کا ہم عمر دبلا پتلا سا بہادر سلاد کاٹ رہا تھا۔ تم؟ وہ اسے دیکھ کر حیرت سے بولی، گل بانو کہاں ہے؟ اماں کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے تو آج کھانا میں نے بنایا ہے۔ ملیحہ نے انکار بڑھا اور کھانے کا جائزہ لینے لگی۔ بی بی صاحب، مہمان رات کو دیر سے آئیں گے؟ بہادر نے سلاد فریج میں رکھتے ہوئے پوچھا۔ مہمان نہیں، چھوٹے صاحب آ رہے ہیں، ملیحہ نے تصحیح کی۔ چھوٹے صاحب کیا یہیں رہیں گے؟ ظاہر ہے انسان اپنے گھر میں ہی رہتا ہے، تو پھر وہ لندن میں کہاں رہتے تھے؟ بہادر نے سوچتے ہوئے فلسفیانہ انداز میں سوال کیا۔ فٹ پاتھ پر۔ وہ چڑ گئی۔ تم کیا ناشتے میں کبے کھاتے ہو؟ جب تک وہ زبان چلتی رہتی ہے ذرا دیر کو چپ نہیں رہا جا سکتا؟ بہادر کی شکل بتا رہی تھی کہ اسے ملیحہ کا جانا بالکل اچھا نہیں لگا تھا مگر ملیحہ نے پرواہ کیے بغیر مزید کہا، اگر رائتہ بنا چکے ہو تو ٹیبل پر کھانا لگا دو اور بابا جان سے بھی کہہ دو کھانا تیار ہے۔ ٹھیک ہے جی، وہ روٹھے روٹھے انداز میں بول کر برتن لگانے لگا۔ ایک بھتیجے کے آنے پر کیسر فاروقی کو نئی انداز سے سجایا گیا تھا جس کی وجہ سے ملیحہ کو کافی خفت ہوئی تھی۔ ملیحہ چاولوں کی ڈش ٹیبل پر رکھ رہی تھی کہ بہادر آ کر بولا، کرنل صاحب کہہ رہے ہیں کہ وہ کھانا چھوٹے صاحب کے ساتھ کھائیں گے۔ ملیحہ نے اپنا ماتھا پیٹ لیا اور خود بلانے چل پڑی۔ اس نے سٹڈی میں پیر رکھا ہی تھا کہ اس کی ہنسی چھوٹتے چھوٹتے رہ گئی۔ ہمیشہ کی طرح سفید براق کرتا شلوار میں کالے رنگ کے سادہ سے چپل، پیروں میں ڈالے سنہرے فریم کی اینک لگائے وہ سامنے کرسی پر
اٹینشن بیٹھے تھے اور نظریں وال کلاک پر جمی تھیں۔ وہ آگے بڑھی اور چلتے ہوئے ان کے پاس فرش پر بیٹھ کر اپنے ہاتھ ان کے گھٹنے پر رکھا۔ یہ اس کے بچپن کی عادت تھی، اسے جب بھی بابا جان کو متوجہ کرنا ہوتا تو مخاطب کرنے کے بجائے ان کی طرف دیکھنے لگتی۔ اظہر فاروقی نے کلاک سے نظر ہٹا کر اسے دیکھا۔ کھانا کھا لیں بابا جان؟ آج تو کھانا نور الہادی کے ساتھ ہی کھاؤں گا، تم جا کر کھا لو بابا جان، ان کی فلائٹ 11 بجے لینڈ کرے گی اور گھر آنے تک 1:30 بج جائے گا۔ اتنی رات کو آنے کے بعد وہ صبح کے ناشتے سے پہلے کچھ نہیں کھائیں گے؟ مجھے کھانا نہیں کھانا۔ انہیں ملیحہ کی بات صحیح لگی تھی، پھر بھی کھانے کے لیے نہیں مانے تو ملیحہ نے پھر اصرار کیا، تھوڑا سا کھا لیں، آپ جانتے ہیں مجھے اکیلے کھانا کھانا پسند نہیں، کھانا کھانے کے لیے بھوک کا لگنا ضروری ہے، کسی کا ساتھ ہونا نہیں۔ تمہیں بھوک لگ رہی ہے تو جا کر کھا لو، نرمی سے مگر قطعی لہجے میں کہا۔ اسے برا تو لگا مگر مزید کچھ نہیں کہا۔ وہ اٹھ کر ڈائننگ روم میں گئی۔ بہادر، اس کی آواز پر بہادر بوتل کے جن کی طرح حاضر ہو گیا، کھانا اٹھا دو۔ وہ اپنے کمرے میں جا کر لائبریری سے ایشو کروائی کتاب اٹھائے، لاؤنج میں آ بیٹھی۔ 11 بجنے میں 1 گھنٹہ باقی تھا کہ بابا جان اسٹڈی سے نکل کر لاؤنج میں آئے، پھر اسے دیکھ کر بولے، ملیحہ؟ جی بابا جان؟ وہ کتاب بند کرتے ہوئے بولی، میں ایئرپورٹ کے لیے نکل رہا ہوں، پھر سوچا ایک نظر نور الہادی کا کمرہ دیکھ لوں۔ آئیں بابا جان۔ وہ ان کا اشارہ سمجھ کر فوراً کھڑی ہو گئی۔ ملیحہ سے آگے سیڑھیاں چڑھتے ہوئے وہ ایک دم ہی پلٹ کر بولے، تم نیچے کا کوئی کمرہ ٹھیک کروا لیتی؟ اب وہ اتنی رات کا تھکا ہوا سیڑھیاں چڑھ کر اپنے کمرے میں جائے گا؟ ملیحہ چاہتے ہوئے بھی نہ کہہ سکی کہ آپ نے ہی کہا تھا کہ نور الہادی کے لیے اوپر والا کمرہ ٹھیک کروانا، اسے گراؤنڈ فلور پر رہنا پسند نہیں۔ اچھی بات یہ ہوئی کہ کمرے میں جا کر انہیں مین میخ نکالنے کا موقع نہیں ملا۔ ملیحہ نے بڑے دھیان سے کمرہ سیٹ کیا تھا اور ضرورت کی ہر چیز وہاں پہنچائی تھی۔ وہاں سے باہر نکلے تو سارے ملازموں کو لائن میں کھڑا کر کے ہدایتیں دینا شروع کی، جب تک میں نور الہادی کو لے کر ایئرپورٹ سے آ نہیں جاتا تم میں سے کوئی سرونٹ کوارٹر کی طرف پھٹکے گا بھی نہیں۔ بہادر اور نذیر، تم دونوں فوراً گاڑی رکتے ہی نور الہادی کا سامان نکال کر اس کے کمرے میں پہنچا دینا۔ اور گلاب خان، وہ چوکیدار کی طرف مڑے، پہلے ہارن پر ہی گیٹ کھل جانا چاہیے، اگر دیر لگی تو یاد رکھنا میری رائفل کو ابھی زنگ نہیں لگا۔ اور یہ ڈرائیور کدھر رہ گیا ہے؟ دیکھو ذرا، اس نے گاڑی تیار کی یا نہیں؟ ایک ملازم بھاگا بھاگا باہر کی طرف گیا، پھر بھاگتے ہوئے ہی واپس آیا، جیپ تیار ہے کرنل صاحب۔ پھر جب ان کی گاڑی گیٹ سے نکل گئی تو ہر ایک نے سکون کا سانس لیا۔ کوئی مجھے ایک گلاس پانی کے ساتھ سر درد کی ٹیبلٹ دے گا؟ صوفے پر دیر ہوتے ہوئے ملیحہ نے ستاہ لگائی۔ اسے اتنی دیر تک جاگنے کی عادت نہیں تھی، مگر آج تو جاگنا مجبوری تھی۔ کچھ دیر بعد ہی ملازم نے پانی کے گلاس کے ساتھ ٹیبلٹ لا کر اسے پکڑا دی۔ ٹیبلٹ لے کر ملیحہ نے کتاب پھر سے کھول لی۔ 1 بجتے ہی ملیحہ کی نظر وال کلاک سے جیسے چپک گئی تھی۔ اس کا خیال تھا کہ 1:30 بجے تک تو ہر حال میں وہ لوگ آ جائیں گے، مگر 2 بجے، پھر 2:30، پھر 2:45 اور تنگ آ کر 3 بجے ملیحہ نے ایئرپورٹ انکوائری کا نمبر ملا دیا۔ پتہ چلا فلائٹ 3 گھنٹے لیٹ تھی، اور یہ تو سوچنا بھی بیکار ہے کہ بابا جان مجھے فون کر کے اطلاع دیتے۔ ریسیور رکھتے ہوئے اس نے خود سے کہا، پھر بہادر اور نذیر کو بھی اس نے سب نوکروں کو سرونٹ کوارٹر میں بھیج دیا اور خود لاؤنج میں آ کر سنگل صوفے پر بیٹھ گئی جہاں وہ بیٹھی تھی۔ وہاں سے مین انٹرنس بالکل اس کی نظر کے سامنے تھی، دونوں پاؤں صوفے پر رکھے، کشن گود میں لیے وہ سمٹ کر بیٹھی تھی۔ نیند کے مارے اس کا برا حال تھا، لیکن جانتی تھی کہ نور الہادی کے استقبال کو وہ با نفس نفیس موجود نہ ہوئی تو بابا جان ناراض ہوں گے۔ انتظار کرنا بھی کتنا مشکل کام ہے، تھک کر سوچتے ہوئے اچانک ہی اس کی ذہنی روح بہک گئی۔ آپ چاہے کل جواب دیں، پرسوں، یا چاہے قیامت کے دن، میں انتظار کروں گا۔ اس وقت تو اسے غصہ ہی آیا تھا، مگر اب وہ گمسم ہو گئی تھی۔ کیا کوئی قیامت کے دن تک کسی کا انتظار کر سکتا ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا اور پھر فوراً ہی جواب بھی دے ڈالا، امپاسبل۔ 4:30 بجے کے قریب ہارن کی آواز آئی۔ فلائٹ ایکچولی ٹیک آف کے وقت ہی لیٹ ہو گئی تھی۔ لندن کا موسم تو آپ جانتے ہیں، ایئرپورٹ جانے سے پہلے اگر آپ انکوائری سے معلوم کر لیتے تو اتنی زحمت نہ ہوتی۔ اور اظہر فاروقی کے ساتھ اندر آتے نور الہادی نہ جانے کیا بولنے والے تھے کہ صوفے پر بے خبر سو رہی لڑکی کو دیکھ کر چپ ہو گئے۔ ابا جان نے بھی اسے دیکھ لیا تھا، یہ اس طرح کیوں سو رہی ہے؟ وہ ناگواری سے پاس کھڑی ملازمہ سے بولے، جو گاڑی کی آواز پر کوارٹر سے نکل کر پورچ میں آ گئی تھی اور اب ان کے ساتھ ہی اندر آئی تھی۔ بابا جان پلیز، انہوں نے آہستگی سے انہیں ٹوکا، پھر ملازمہ سے کہا، تم جاؤ۔ بابا جان کو ساتھ لیے ان کے کمرے میں چھوڑ کر وہ اپنے کمرے میں جانے کے لیے صوفے کے پاس سے گزرے تو غیر ارادی طور پر بازو پر لڑکتا کوٹ جھکتے ہوئے اس پر پھیلا دیا۔ وہ اپنے کمرے میں آئے اور جوتوں سمیت ہی بیڈ پر لیٹ گئے۔